الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس شخص نے روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ شارحین اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اسے خواب میں اس کا جنت کا مقام دکھا دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ میرے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ مٹائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرما دے گا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے جمعہ کے روز 200 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اس کی شرح یہ ہے اس حدیث کی کہ جتنی عمر ہے اس میں جو صغیرہ گناہ ہوں وہ اللہ معاف فرمائے گا اور باقی جو سال بڑھ جاتے ہیں اتنی اللہ پاک نامہ اعمال میں نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ کون سرکار ابد قرار شافع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ آج شب جمعہ ہے، آج شب جمعہ ہے، جمعہ شروع ہو چکا ہے، مغرب کے بعد جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی دن جو اسلامی تاریخ ہے وہ مغرب کے بعد بدل جاتی ہے، دن بھی بدل جاتا ہے۔ آج جمعہ کا روز ہے اور جمعہ کے روز کے بارے میں حضور فرماتے ہیں عام دنوں میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ مجھ تک پہنچتا ہے اور جمعہ کے روز جو درود پاک تم پڑھتے ہو وہ میں خود سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا اور اس کے باپ کا نام بھی میری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی سعادت۔ دیکھیں ہم کیا ہیں، گناہگار، بدکار، سیاہکار، عصیاں شعار، جھوٹ، غیبت، حسد، کینہ، بغض، چغلیاں، وعدہ خلافیاں، نافرمانیاں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگیاں، پتہ نہیں کون کون سا گناہ ہے جو اس معاشرے میں اترا ہوا ہے۔ اس سب کے باوجود حضور کیا فرماتے ہیں کہ جمعہ کے روز جو مجھ پر درود پڑے اس کا اور اس کے باپ کا نام میری خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ آج آپ کسی سیلیبریٹی کے ساتھ کسی مشہور بندے کے ساتھ فوٹو کھنچائیں تو فوٹو کھنچوانے کے بعد لوگ اس کو اپنے ڈرائنگ روم کی زینت بناتے ہیں اور یہ سجھانا اور دکھانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ لوگ کسی کے ساتھ کھانا کھائیں تو پھر بھی تصویر بنا لیتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ بڑے بڑے پولیٹیشنز، پلیئرز، کرکٹ اور سٹارز جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ لوگ فوٹو کھچا کے بھلے ایک لمحے کے لیے اس وقت ملا ہو تو وہ فوٹو کھچا کے تو اپنے ڈرائنگ روم میں سے جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس سے ہم ملے تھے۔ یہ سیلیبریٹیز یہ کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں۔ اور اگر ہمارا نام حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی جاٹ ہوگا، کوئی چیمہ چٹھا تارڑ ہوگا، کوئی تہجد گزار ہوگا، کوئی نیکوکار ہوگا، کوئی داڑھی والا ہوگا، امامے والا ہوگا، نہیں یہ نہیں کہا۔ کہا جو مسلمان پڑھے، یعنی میرے جیسے گناہگار بھی پڑھیں گے تو ہمارا نام بھی پہنچے گا۔ تو کیوں نہ ہم حضور پر اس طرح سے درود پڑھا کریں، خصوصاً جمعہ کے روز تو ہم درود اس طرح سے پڑھیں اور یہ ذہن بنا کر پڑھیں کہ ہمارا نام اور ہمارے باپ کا نام حضور کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے۔ کبھی ہم غور کریں کہ ہم ہیں کیا ہے،
ہماری حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ 2 مرتبہ تو پیشاب گاہ سے گزرے ہیں، یہ تو ہماری حیثیت ہے، اور غلاظت کا پلندہ ہر وقت ہم اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتے ہیں، یہ تو ہماری حیثیت ہے۔ انواع و اقسام کی لذیذ خوشبودار غذائیں ہم کھاتے ہیں، اور وہ کھاتے ہیں جب تو وہ خوشبودار غذائیں کچھ دیر کے لیے ہمارے جسم کی صحبت حاصل کرتی ہیں تو کیا ایک بدبودار فضلے کی شکل میں باہر نکلتی، یہ تو ہماری اوقات ہے۔ اوقات کیا ہے ہماری؟ ایسے ہی ہم اکڑتے پھرتے ہیں، اکڑ خوں بنتے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ غور کریں اس پر، کوئی اوقات شکات نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس دیکھیں کہ اس کے باوجود اللہ اور نبی کا کتنا کرم ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جو جمعے کے روز مجھ پر درود پڑے اس کا اور اس کے باپ کا نام میری خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ اور کس کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے؟ یہ غور کریں، کس کی خدمت میں؟ جس کی نعت میں میرے رب نے پورا قرآن نازل فرما دیا۔ کس کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے؟ اس کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے جو محبوب خدا ہے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو جنت و دوزخ کو پیدا نہ کیا جاتا۔ اتنی بڑی شخصیت، ان کی خدمت میں ہمارا نام، ہم نکموں کا نام، گناہگاروں کا، بدکاروں کا نام، اور پھر یہ نہیں ہمارے باپ کا بھی نام، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا جمعے والے دن کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور یہ نیت کیا کریں حدیث پر عمل۔ جس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں گے اور اس کے مطابق درود پڑھیں گے نا، اس کے مطابق آپ کو ثواب ملے گا، اس کے مطابق آپ کو اجر ملے گا، اس کے مطابق آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ جب آپ یہ ذہن بنائیں گے نا کہ میرا نام اور میرے باپ کا نام حضور کی خدمت میں پیش ہوگا، تو جب آپ اس انداز میں پڑھیں گے نا تو آپ کا نام بھی پیش ہوگا، آپ کے والد کا نام بھی پیش ہوگا۔ آؤ جمعہ شروع ہو چکا ہے، اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہمارا نام، ہمارے والد کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگو تمہاری طرف آئی میری طرف سے کھلی دلیل۔ اللہ نے اپنے محبوب کو برہان فرمایا، کھلی دلیل، یعنی اس سے پہلے جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، کسی کے پاس نبوت کی دلیل 1 تھی، کسی کے پاس 2 تھی، کسی کے پاس 3 تھی، کسی کا حسن دلیل تھی یعنی معجزہ تھا، کسی کا ہاتھ دلیل تھی یعنی معجزہ تھا، کسی کی آواز دلیل تھی یعنی معجزہ تھا، کسی کی سانس دلیل تھی یعنی معجزہ تھا، کسی کے پاس 1 معجزہ تھا، کسی کے پاس 2 معجزے تھے، کسی کے پاس 3 معجزے تھے، کسی کا چہرہ معجزہ تھا، کسی کا ہاتھ معجزہ تھا، کسی کا عصا معجزہ تھا، کسی کا کچھ انداز معجزہ، کسی کا کچھ انداز معجزہ، کوئی زبور پڑھتا تو وہ معجزہ، پرندے رک جاتے تھے، کسی کو شہنشاہیت ملی، ایسی ملی کہ وہ معجزہ بن گئی، یعنی مختلف انداز میں معجزات ملے ہیں۔ لیکن اپنے محبوب کے بارے میں رب نے کیا فرمایا؟ برہان من ربکم، وہ آیا میری طرف سے کھلی دلیل۔ مطلب کیا؟ جو پہلے آنے والے تھے 1 2 یا 3 معجزہ رکھتے تھے، یہ وہ ہے جو کھلی دلیل ہے، یعنی سراپا معجزہ ہے، اس کی ہر ادا معجزہ ہے، اس کے بال معجزہ، سر معجزہ، پیشانی معجزہ، ابرو معجزہ، لب معجزہ، دانت معجزہ، زبان معجزہ، لعاب دہن معجزہ، رخسار معجزہ، ٹھوڑی معجزہ، ریش معجزہ، گردن معجزہ، کندھے معجزہ، انگلیاں معجزہ، آپ کے ناخن معجزہ، بینی معجزہ، بازو معجزہ، کندھے معجزہ، آپ کا سینہ معجزہ، پسینہ معجزہ، آپ کے قدموں کی برکت سے آپ کا مدینہ معجزہ، یعنی یہ انگلی کا اشارہ کریں تو چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو گیا ہوا سورج واپس پلٹا دیا جاتا ہے، یہ اپنا لعاب دہن کسی کھاری کنویں میں ڈال دیں تو کنواں ہمیشہ کے لیے میٹھا کر دیا جاتا ہے، یہ اپنا پسینہ اتار کر کسی
کسی کو دے دیں تو اس گھر کا نام بیت المطیبین پڑ جاتا ہے. یہ اشارہ ابرو کریں تو درخت جڑوں سمیت نکل کر ان کی بارگاہ میں آ کر پیدل چلتے ہوئے آ کر سلامیاں پیش کرتے ہیں. یہ اشارہ ابرو کریں تو کافروں کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کنکریاں کلمے پڑھنے لگ جاتی ہیں. یہ وہ محبوب علیہ السلام ہے جو ہڈیوں پر ہاتھ رکھے تو بکری زندہ کر دیتا ہے, جو مردہ بچوں پر ہاتھ رکھے تو بچوں کو زندہ فرما دیتا ہے. یہ وہ محبوب علیہ السلام ہے جو حدیبیہ کے مقام پر پیالے میں ہاتھ رکھے تو انگلیوں سے چشمے جاری کر دیتا ہے. یہ وہ محبوب علیہ السلام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھیلی دے دے, گٹھلیوں کھجوروں والی تھیلی دے دے تو اس تھیلی کے اندر سے 21 کھجوروں سے 11,520 کلو کھجوریں بن جاتی ہیں. یہ وہ محبوب علیہ السلام ہے جو ایک پیالہ دودھ سے نہ جانے کتنوں کو سیراب کر دیتے ہیں. یہ وہ محبوب علیہ السلام ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لائے ہوئے حلوے کے پیالے کو, چھوٹے سے پیالے کو 300 میں تقسیم فرماتے ہیں تو وہ سیر بھی ہو جاتے ہیں اور پیالہ وہی کا وہی رہ جاتا ہے. یہ وہ محبوب علیہ السلام ہے حضرت ابو دجانہ کے گھر سے درخت کی طرف اشارہ فرمائے تو جڑوں سمیت نکل کر کے دوسرے کے گھر سے نکل کر کے ابو دجانہ کے گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے. یہ وہ محبوب علیہ السلام ہے جن کی ہر ایک ادا معجزہ ہے. ان کی اداؤں میں معجزے, ان کا جسم معجزہ, ان کی ہر ادا معجزہ. اب میں آپ کو ان کے جسم کا ایک معجزہ عرض کرتا ہوں, آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے, آپ جھوم جائیں گے کہ یہ کیسا معجزہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم معجزہ کیسے, سنیے. دنیا میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کثیف ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو لطیف ہیں. کثیف اس کو کہتے ہیں جو ٹھوس ہوتی ہے, جیسے یہ دیوار ہے یہ کثیف ہے, جیسے یہ پنکھا ہے یہ کثیف ہے, جیسے میں ہوں یہ کثیف ہے, جیسے آپ ہیں کثیف ہیں. یعنی ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں, اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, گلے سے ملتے ہیں, سلام دعا لیتے ہیں, چلتے پھرتے نظر آتے ہیں, ہم کثیف ہیں. یہ دیواریں, یہ ساری چیزیں یہ کثیف ہیں. اور کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو لطیف ہیں, جیسے ہوا ہے, لطیف ہے, نظر نہیں آتی مگر چل رہی ہوتی ہے, محسوس ہوتی ہے, روشنی ہے, اس کو ہم پکڑ نہیں سکتے لیکن دیکھ رہے ہیں کہ روشنی ہے. یہ کیا ہے, یہ لطیف ہے. اب دنیا میں جو چیزیں کثیف ہیں وہ لطیف نہیں ہو سکتی, جو لطیف ہیں وہ کثیف نہیں ہو سکتی. یہ واحد جسم مصطفیٰ ہے جو ایک ہی وقت میں کثیف بھی ہے تو لطیف بھی ہے. آپ کی کثافت کا عالم یہ ہے کہ غلاموں کو ہاتھ سے ملاتے بھی ہیں, گلے سے بھی ملاتے ہیں, چلتے پھرتے نظر بھی آتے ہیں, مگر جو ہی سورج تشریف لاتا ہے کرنے لے کر تو آپ کا سایہ نہیں بنتا ہے, آپ کا سایہ نہیں بنتا ہے. یہ آپ کے جسم کی لطافت ہے کہ آپ کے جسم کا سایہ نہیں بنتا ہے. یہ واحد جسم مصطفیٰ ہے جو ایک ہی وقت میں کثیف بھی ہے تو لطیف بھی ہے. اور سنیے حضور کے قد مبارک کا معجزہ. قد, اللہ پاک عز و جل, آپ یہ جانتے ہیں کہ درمیانہ قد ہمیشہ خوبصورت قد ہوتا ہے. اب اللہ یہ کیسے چاہے گا کہ اس کے محبوب کا قد ایسا ہو کہ جو پیارا نہ ہو. اللہ پاک نے اپنے محبوب کا قد درمیانہ بنایا, خوبصورت بنایا, بہترین قد بنایا. ایسا قد ہی کسی کا نہیں ہو سکتا. لیکن سنیے اس قد کا معجزہ کیا تھا. اس قد کا یہ معجزہ تھا. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تو آپ سے بلند قامت کوئی بھی شخص آتا آپ کو ملنے کے لیے, جب ملنے کے لیے آتا نا تو وہ حضور کی بارگاہ میں آتا تو وہ بلند نہیں نظر آتا تھا, حضور بلند نظر آتے تھے. حضور بلند نظر آتے تھے. اور حضور اگر چل رہے ہوتے نا اور آپ کے ساتھ کوئی بلند قامت, کوئی بڑے قد کا بندہ چل رہا ہوتا تو وہ بلند نظر نہیں آتا تھا, حضور بلند نظر آتے تھے. حضور بلند. اچھا کیا قد بڑھ جاتا تھا؟ نہیں, قد بڑھتا بھی نہیں تھا. کیا قد بعد میں کم ہو جاتا تھا؟ نہیں, قد بعد میں کم بھی نہیں ہوتا تھا, رہتا بھی اتنا تھا. کیسے؟ جیسے یہاں ایک بھائی ہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کا نام ہے زید. اب ان کی کچھ صلاحیتیں وہ ہیں جو نظر آ رہی ہیں. یہ چلتے ہیں پھرتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں نظر آ رہے ہیں, لیکن ان کے اندر کچھ صلاحیتیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی. ان کو پروو کرنی پڑیں گی یا بتانا پڑے گا. مثلا یہ حافظ ہیں, یہ حافظ ہیں, یہ ان کی وہ مانوی صلاحیت ہے جو ان کے اندر موجود تو ہے, نظر نہیں آتی.
ان کو پروف کرنا پڑے گا. قرآن پڑھ کے سنائیں گے تو پتہ لگے گا یہ حافظ ہیں. تراویح میں سنائیں گے تو پتہ لگے گا یہ حافظ ہیں. ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ حافظ ہیں. ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ حافظ ہیں. حضور علیہ السلام کے قد کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کے اندر یہ معنوی صلاحیت موجود ہے کہ بلند قامت کے سامنے بھی آپ بلند نظر آتے ہیں، مگر یہ معنوی صلاحیت بتانی نہیں پڑتی، خود بخود نظر آتی ہے. یہ حضور کے قد کا معجزہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کے قد کا معجزہ. اور سنیے حضور کے معجزات کے کیا ہی کہنے ہیں. اللہ اللہ. بنو نجار کا باغ ہے. صحابہ علیہم رضوان کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا کہ باغ کے اندر ایک اونٹ ہے اور وہ اونٹ جو ہے نا بپھرا ہوا ہے اور لوگوں کو زخمی کر دیتا ہے. وہ کسی اپنے قریب نہیں کسی کو آنے دیتا. ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ اندر نہ جائیے گا، آپ اندر نہ جائیے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جانتے نہیں کہ سرکش جنوں اور انسانوں کے علاوہ دنیا کی ہر شے، ہر جاندار، ہر بے جان سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم پرے ہو جاؤ. حضور اندر تشریف لے گئے. جو ہی اس اونٹ نے دیکھا نا حضور کی جانب تو وہ اپنی گردن زمین پر گھسیٹتا ہوا حضور کے قدموں میں آ گیا اور اس نے سر نیچے رکھ دیا. یوں لگتا جیسے سجدہ کر رہا ہے، یوں لگتا جیسے سجدہ کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگام منگوائی اور منگوا کر کے اس کو لگام ڈالی اور ارشاد میں لو اب یہ اس کے مالک کو دے دو، اس کو اطاعت گزار بنا دیا گیا ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا معجزات، کیا کیا انداز نرالے. حضور کی بارگاہ میں نا ایک اونٹ دوڑتا ہوا آ گیا. وہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر نا رو پڑا. اس کے آنسو نکل آئے. روتے روتے نا اس نے اپنا منہ جو ہے نا حضور کی گود میں رکھ لیا. سسکیاں لینے لگ پڑا، ہچکیاں لینے لگ پڑا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس پر ہاتھ پھیرا، سہلایا، خاموش ہو گیا. حضور علیہ السلام سے اس نے کچھ کہا. اسی استثناء میں نا دو انصاری دوڑتے ہوئے آگے اور آگر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اونٹ ہمارا ہے، یا رسول اللہ یہ اونٹ ہمارا ہے، کل سے دوڑا ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد میں تمہارا ہے؟ جی یا رسول اللہ ہمارا ہے. بیٹھ جاؤ پھر ادھر، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے. جی یا رسول اللہ ہم حاضر. کیا شکایت کرتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ 25 سال ہو گئے یہ تمہاری خدمت کر رہا ہے، 25 سال اس نے تمہاری خدمت کی ہے اور 25 سال اس نے تمہارا بوجھ اٹھایا ہے، تمہارے جانوروں کے لیے چارے تک لاتا رہا ہے، بوجھ اٹھاتا رہا ہے اور پھر تم نے اس سے اور اونٹوں کی نسل بھی بڑھوائی ہے. کون کون سا کام ہے جو اس سے تم نے نہیں لیا ہے؟ اور اب جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو سارے رات کو رل کے تم اجلاس کر رہے تھے، میٹنگ کر رہے تھے کہ منڈے دا ولیمہ ہے 2 دن بعد تینوں ذبح کر لئیے. اس کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس کو یہ بات پسند نہیں آئی. یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کو ذبح کر لیا جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا نا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد میں بیچو گے اس کو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے، اونٹ بھی آپ کا، ہر شے آپ کی، بیچنا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ ویسے ہی لے لیں. ارشاد میں نہیں ویسے نہیں لیں گے، جتنے کا جوان اونٹ ہوتا ہے اتنے پیسے دیں گے. بتاؤ کتنے پیسے؟ حضور نے نا 100 درہم عطا فرمائے. پتہ لگ گیا کہ جو سرکار دی بارگاہ آ جائے تو رو پوے تو سرکار دا مول پا دیندے ہیں، سرکار اس کا مول ڈال دیتے ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 درہم کا لیا. بکرا کلے تے کھلوتا ہوئے نا تو 40-50 ہزار دا بکدا ہے. تو جے گل گھوٹو ہو جائے چھری پھرن لگے نا تو پھر 2-3 ہزار دا ہی بکدا ہے جدوں کسائی لیندے نے. مجھ جڑی نا مجھ کلے تو ہوئے تو 2.5-3 لاکھ دی بکدی ہے. تے جدوں بیمار ہو جائے تے انہوں چھری پھرن لگے نا تو پھر کسائی انہوں 2-4-5 ہزار دی لیندے نے، سستی لیندے نے.
لیکن اب یہ بوڑھا ہے، بڑے غور کی بات ہے، بوڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار نے اس کو جوانوں جیسے اونٹوں کی قیمت پر لیا ہے، پتہ لگا کہ مول ڈالا ہے۔ اب جب حضور علیہ السلام نے 100 درہم کا خریدا، آپ تو یہ سوچ رہے ہیں نا، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ 100 درہم کا، 100 درہم کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں خریدا کس نے، یہ غور کریں خریدار کون ہے۔ اچھا اگلی بات اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے، کیا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا نا، تو خریدنے کے بعد اس کے کان میں کہا جاؤ آج سے تم ہمارے ہو گئے، جاؤ پھر آج سے تم ہمارے ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اونٹ، لوگ خدمتیں کرتے تھے، اس اونٹ کی خدمتیں کرتے تھے۔ بالآخر ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ وہ اونٹ جنگل کی طرف چلا گیا، اپنی طبعی موت مرا، لیکن ذبح نہیں اس کو کسی نے کیا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سراپا معجزہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانور تو جانور نا، میں آپ کو بتاؤں ذہن نصیب کے نا، ہم حضور سے حقیقی سارے محبت کرتے ہیں، سارے مسلمان۔ میرا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ، یا میں یہ کہنے کی جرات کروں کہ کسی میں محبت نہیں ہے، محبت سب مسلمانوں میں موجود ہے، لیکن ذرا وہ محبتیں دیکھئے جو صحابہ کیا کرتے تھے، جو ان کے انداز تھے محبتوں کے، جو ان کے انداز تھے، صحابہ کیسے کرتے تھے، جو حضور کو دیکھتے تھے وہ کیسے محبت کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا، امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، بکری جب حضور گھر تشریف لاتے نا تو وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتی اور دیدار مصطفیٰ کے مزے لیا کرتی، پلک نہیں جھپکتی تھی۔ اور جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو وہ بکری گھر میں بے تاب ہو جاتی، لمبے لمبے ڈگ بھرتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، جب تک حضور علیہ السلام گھر تشریف نہ لاتے تو وہ بکری بے تاب رہتی کہ کب رخ مصطفیٰ نظر آئے اور کب اس کو چین آئے۔ یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نا حسن مبارک، یہ بھی معجزہ ہے، یہ بھی معجزہ ہے۔ اب جس نے جیسے اس کو دیکھا، اس کو ڈسکرائب کیا، جیسے جیسے جس نے بیان کیا، کسی نے دیکھا نا تو یوں بیان کیا، کہا کہ میں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات کے چاند کی روشنی میں دیکھا، کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا، کبھی رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا، لیکن اس نتیجے پر پہنچا کہ رخ مصطفیٰ چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہے، رخ مصطفیٰ چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہے، اس نتیجے پر پہنچا۔ میں اور آپ کالا جا بھی ساڑھا منڈا ہوئے تھے، آنے میرا پتر جانور گا، کہتے ہیں نا، ماں کہہ دیئے میرا پتر جانور گا۔ اب جیسا بھی ہو ماں اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ یہ مبالغہ ہے، مبالغہ ہے، یہ مبالغہ ہے، ہماری طبیعتوں میں مبالغہ ہے، ہم ہائپ کریٹ کرتے ہیں۔ آج کل تو کچھ زیادہ ہوگی نا سوشل میڈیا کی وجہ سے، چھوٹی سی بات کو بھی بہت بڑا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے، تو لیکن ہم انسانوں کے، ہمارے ہم جو ہے نا، ہماری طبیعتوں میں مبالغہ ہے۔ صحابہ میں یہ مبالغہ نہیں تھا، وہ بڑے ہی سچے لوگ تھے، بہت ہی سچے لوگ تھے، جو دل میں ہوتا تھا نا وہ وہی بیان کرتے تھے۔ اب اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا تھا نا کہ رخ مصطفیٰ چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہے، تو ان کی بات میں مبالغہ نہیں تھا، وہ سچے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اس وجہ یہ تھی کہ چاند صرف رات کو چمکتا ہے، رخ مصطفیٰ دن اور رات دونوں میں چمکتا ہے۔ چاند چمکتا ہے تو صرف در و دیوار کو روشن کرتا ہے، اور رخ مصطفیٰ چمکتا ہے تو دلوں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ چاند چمکتا ہے تو صرف روشنی دیتا ہے، صرف روشنی دیتا ہے۔ رخ مصطفیٰ کی وہ روشنی ہے کہ جو ایمان کو جلا بخش دیتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ رخ مصطفیٰ کی روشنی اور آپ کا حسن و جمال چاند سے زیادہ ہے۔ اور کسی نے دیکھا تو یوں بیان کیا، کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے ماتھے پر پسینہ تھا،
یوں لگتا تھا جیسے سرخ رنگ کی یمنی چادر کے اوپر سفید موتی بکھیرے ہوئے ہیں، سفید موتی بکھیرے ہوئے ہیں۔ اب کسی نے دیکھا تو پتہ کیا کہا جب حضور کو ہم دیکھتے تھے نا یوں لگتا تھا جیسے رخساروں میں سورج چلتا ہے، سورج چلتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے تو نور کی لاٹیں ادھر سے نکلتی ہیں، کبھی ادھر سے نور کی لاٹیں باہر نکلتی ہیں۔ اچھا اب ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے بیان کرنا تھا، جو جس کے پاس الفاظ آتے وہ بیان کرتا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کسی نے دیکھا نا تو دیکھ کر یوں بیان کیا کہ چہرہ اتنا چمکدار تھا کہ جیسے تیز دھار لگی ہوئی تلوار سے بھی زیادہ چمکدار تھا، تیز دھار تلوار سے بھی زیادہ چمکدار تھا۔ یعنی جس نے جیسے جیسے دیکھا، لیکن پھر جیسے ام معبد نے دیکھا نا اس نے ایک اور ہی انداز میں بیان اس کو کیا۔ کیا ہوا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، آپ مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت فرما رہے ہیں، رستے میں حضور علیہ السلام کو ایک جگہ پر بھوک محسوس ہوئی تو ایک آبادی قریب آئی۔ جیسے آج کل بھی آبادیاں قریب آئیں تو سڑکوں کے اوپر لوگ دکانیں ڈال لیتے ہیں، اس وقت بھی لوگ اپنے گھروں کے باہر کچھ نہ کچھ بیچنے کے لیے اپنے پاس کھجوریں، کچھ خشک میوہ جات، کچھ اس طرح کی چیزیں رکھتے تھے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ آبادی آئی ہے، یہاں سے پتہ کرو اگر کسی کے پاس سے کچھ کھجوریں یا کچھ کھانے کو مل جائے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، دیکھا کہ ایک گھر کے باہر نام ایک عورت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ اس کا بیٹا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے بیچنے کے لیے؟ وہ کہتی ہے ہمارے ہاں تو قحط پڑا ہوا ہے، ہمارے ہاں تو قحط پڑا ہوا ہے اور ہم تو خود بھوکوں مر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بیچنے کے لیے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو سامنے ایک بکری بندھی ہوئی تھی، بکری بیٹھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد میں ابو بکر اس سے پوچھو ہم اس بکری کا دودھ دھو لیں، ہم اس بکری کا دودھ دھو لیں۔ وہ کہتی ہے یہ بکری جو ہے نا یہ بہت کمزور ہے، لاغر ہے، میرا خامد ابو معبد ان کے بیٹے کا نام تھا، ابو معبد بکریاں لے کر گیا ہے، اس بکری کی ہڈیوں میں مکھ بھی نہیں ہے، گدا بھی نہیں، ان سے چلا نہیں جاتا اور یہ چلتی نہیں تو دودھ کیسے دے گی، اور ایک اور بات ہے یہ غیر جفتی ہے، ابھی ماں نہیں بنی، یہ دودھ نہیں دے سکتی، یہ غیر جفتی ہے، یہ دودھ نہیں دے سکتی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر اسے کہو یہ اجازت تو دے، اجازت تو دے۔ کہا جی، اس نے کہا ٹھیک ہے لے لیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کے کان سے پکڑا ہے، وہ خود بخود کھڑی ہو گئی۔ کھڑی ہوئی حضور نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر پھیرا، ایسے جو ہی کمر پر ہاتھ پھیرا تو اس نے دونوں ٹانگیں کھول لی، یوں لگتا ہے جیسے اس کے تھنوں میں دودھ کا دریا امڑ آیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر اسے کہو کوئی برتن لا۔ اب وہ برتن لائی، میرے کریم نے اپنے ہاتھوں سے اس کا دودھ دوہا، کناروں تک بھر دیا، کناروں تک بھر دیا۔ جب کناروں تک بھر دیا نا تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر سب سے پہلے اس مالکن کو پلا، اس کو پلا، اس کو پلایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیا۔ آخر میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا نا تو حضور علیہ السلام نے وہیں پر دودھ رکھا، کہا اب یہ دودھ اس کو ہی دے دو۔ جب دے دیا نا تو حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اب وہ منہمک تھی، پریشان تھی، یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ غیر جفتی بکری نظام قدرت ہے کہ جب تک ماں نہ بنے دودھ نہیں اترتا، یہ کیسے اس نے دودھ دے دیا؟ اور اتنی لاغر اور کمزور بکری کیسے دودھ دے گئی؟ ابھی وہ انہیں باتوں میں کھوئی ہوئی تھی، کچھ خوشبوؤں کے حلے اس کے اندر بسے ہوئے تھے۔ اسی اسنا میں نا کچھ دیر گزری تو اس کا خامد آیا، وہ جوں بستی کے قریب آ رہا ہے نا تو اس کو خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے اس کو، اس کی طبیعت مسرور ہو رہی ہے۔ گھر کے قریب آئے نا تو اور زیادہ خوشبو آئی۔ جب خوشبو آئی تو آخر کہتے ہیں میں معبد کیا بات ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور تم خوشبوئیں خرید رہی ہے؟ اس نے کہا میں نے کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے۔ پھر یہ خوشبوئیں کہاں سے آتی ہیں؟ کہنے لگی کیا بتاؤں، یہاں ایک خوشبوؤں والا آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ کہتی ہے مبارک، بڑا مبارک تھا،
بڑا برکت والا تھا۔ ارے تھا کون؟ اس کا نام کیا تھا؟ کہتی میں نام نہیں پوچھ سکی، مجھے نام کا نہیں پتا چلا۔ ارے تھا کیسا؟ کہتی ہے کیا بتاؤں، حسین و جمیل تھا، دور تھا تو بڑا حسین نظر آیا، قریب آیا تو اور حسین ہو گیا، اور بولتا تھا اس طرح سے بولتا تھا کہ میٹھے میٹھے الفاظ تھے، الفاظ ایسے لگتے تھے جیسے عطر فروش کے ڈبے میں سے گزر کر آتے ہیں، عطر فروش کے ڈبے میں سے گزر کر آتے ہیں۔ کہتی ہے اس کی گردن اتنی خوبصورت، اس کا قد خوبصورت، اور اس کے انداز نرالے، اس کے ساتھی ایسے تھے کہ اس کی بات بڑے دھیان سے سنتے، آنکھیں نیچی کر کے سنتے، اس کا ادب و احترام کرتے۔ نام کیوں نہیں پوچھا؟ بس نام نہیں پوچھ سکی۔ تو یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اس بکری سے دودھ دوہ کر وہ ہمیں یہ دودھ دے کر گئے ہیں۔ وہ بھی دیکھ کر حیران۔ اب روزانہ کیا ہوتا؟ وہ بکریاں چرانے جاتا، شام کو جب گھر واپس آتا، آتے ہی کہتا ام معبد اس طرح مبارک کی باتیں سنا مجھے۔ اب حضور کا نام ان کے گھر میں مبارک پڑ گیا، نام تو پتا نہیں تھا ان کو، حضور کا نام ان کے گھر میں مبارک نام پڑ گیا۔ کہنے لگا ام معبد آذرا مبارک کی باتیں سنا۔ اب وہ مبارک یعنی سرکار کا حسن بیان کرتی، سرکار علیہ السلام کا حسن بیان کرتی۔ روزانہ ان کا معمول بن گیا۔ ایک دن ان کو کوئی کام پڑ گیا، ام معبد کو اور معبد کو ساتھ لیا، یہ مدینہ پاک گئی تو معبد نے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آئے، پکار اٹھا ماں وہ دیکھ، یہی ہے وہ مبارک کا ساتھی، یہی تھا اس دن ساتھ۔ دوڑ کر گیا، وہ مبارک کدھر ہے؟ کہا کون مبارک؟ وہی مبارک جو ہمارے گھر کو معطر کر کے آیا، وہی مبارک جو ہمیں غیر جفتی بکری سے دودھ دوہ کر دے کر آیا۔ کون مبارک؟ وہی مبارک آج بھی ہمارے گھر میں جس کے تذکرے چھڑے ہوتے ہیں، اسی مبارک کی بات کرتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ ہم نے کہا اچھا تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہو۔ حضور کی خدمت میں لے کر گئے، ان دونوں ماں بیٹا نے وہاں پر کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ دیکھیے حضور سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں، کوئی ہو سکتے نہیں، اللہ نے بنایا نہیں کسی۔ ہماری بھی ساری محبتوں کا محور و مرکز حضور کا حسن ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے حسن پر کیوں فریفتہ ہیں؟ آج کا مسلمان، آج کا نوجوان ایک سکرین کے اوپر، روشن سکرین کے اوپر چند چہروں کو دیکھ کر ان کا ہو کے رہ جاتا ہے، دن رات ان چہروں پر مرتا رہتا ہے، طوائفوں پر، گندی تصویروں پر، لڑکوں کی محبت میں، لڑکیوں کی محبت میں آج کا مسلمان تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ اس مسلمان کے اندر حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کی تڑپ نہیں ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کی تڑپ نہیں۔ اگر اس کے اندر تڑپ ہوتی، اس کے اندر دیدار مصطفیٰ کی تڑپ ہوتی تو یہ دیدار مصطفیٰ پانے کی کوشش کرتا، یہ تڑپتا رہتا، حضور کے دیدار کے لیے تڑپتا رہتا۔ کیسے؟ جیسے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ ہو، جب حضور علیہ السلام کا وصال زاری ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، کسی نے جا کر اطلاع کر دی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، وصال پاک ہو گیا ہے۔ آپ نے وہیں پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مولا کریم اے پاک پروردگار مجھے یہ نگاہیں نہیں چاہیے، مجھے یہ بینائی نہیں چاہیے، یا رب کریم اے پاک پروردگار یہ بینائی مجھ سے لے لے۔ اسی وقت دعا قبول ہو گئی، آپ نابینا ہو گئے، بینائی جاتی رہی۔ کسی نے بعد میں پوچھا کہ یہ بینائی کے جانے کی دعا کیوں مانگی؟ تو کہا نگاہ کا لطف دیکھنے میں ہے، جب رخ مصطفیٰ ہی نظر نہ آئے تو اس نگاہ کا کیا کرنا، اس نگاہ کا کیا کرنا۔ کتنے حساس لوگ تھے، کتنے حساس لوگ تھے۔ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ ہو غزوہ احد میں زخموں سے چور چور ہو چکے ہیں اور زمین پر آپ تشریف فرما ہیں اور روح نکلی کے نکلی، اور اسی اسنا میں آپ کے لبوں پر کیا الفاظ ہیں؟ کاش کوئی جا کر حضور کو بتا دے کہ زیاد کا آخری وقت آیا ہے اور آخری وقت میں حضور اپنے دیدار کا شربت عطا کر دے۔ کاش رخ مصطفیٰ نظر آئے اور حضور کی زیارت میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر،
دمِ واپسی تو نظارہ کروں میں. یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ دمِ واپسی حضور کا نظارہ ہو جائے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قریب سے گزری, آپ نے سن لیا, جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا, یا سیدی آپ کا غلام آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہا, یا رسول اللہ اس کا آخری وقت ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے آپ تشریف لائے, دیکھا تو حضرت زیاد کی آنکھیں بند ہو گئی تھی. ارشاد میں, زیاد دیکھو میں آیا ہوں, زیاد دیکھو میں آیا ہوں. کیسے نصیب ہیں. حضور فرمانے دیکھو میں آیا ہوں. اسی وقت آنکھیں کھل گئیں, یوں لگا جیسے جاتی ہوئی روح پلٹ آئی ہے, جیسے جاتی ہوئی روح پلٹ آئی ہے. آپ کی آنکھیں کھل گئیں. یا رسول اللہ آپ آ گئے. ہاں زیاد, کوئی تمہاری تمنا ہے تو بتاؤ. یا رسول اللہ تھوڑے سے قریب تو ہوں, تھوڑے سے قریب ہوں. کچھ حضور قریب ہوئے, کچھ جو جسم کے اندر ٹوٹی پوٹی قوت تھی نا اس کو مجتمع کیا اور گھسٹ کرنا حضور کے قدموں کے اوپر سر رکھ دیا, حضور کے قدموں پر سر رکھ دیا اور پکارے, لوگوں گواہ ہو جاؤ زیاد کامیاب ہو گیا, لوگوں گواہ ہو جاؤ زیاد کامیاب ہو گیا. اور کلمہ شریف پڑھا, روح قفس انسری سے پرواز کر گئے. زندگی حقیقت میں اس نے پائی ہے, موت جس کو مصطفیٰ کے قدموں میں آئی. یہ وہ لوگ جن کی ساری محبتوں کا محور و مرکز حضور کی محبت تھی. ہم بھی محبت کے دعوے دار ہیں, لیکن ہم اپنے اپنے اخلاق و کردار کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. کیا جن کے ہم نام لیوا ہیں, کیا روزانہ ان پر درود پڑھتے ہیں؟ جن کے ہم نام لیوا ہیں ان پر قرآن نازل ہوا اور وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے. تو ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم نام لیوا ہیں وہ فرماتے ہیں, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں. وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے ماں کے قدموں کو چوما ایسا ہے جیسے جنت کی دہلیز کو چوم لیا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں, جس نے باپ کے ہاتھ کو چوم لیا ایسا ہے جیسے جنت کی اوپر والی چوکھٹ کو چوم لیا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے اخلاق, ہمارے کردار کہاں ہیں؟ اس پر غور کریں میرے محترم اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. میلاد منانا بہت بڑی نیکی کا یہ سلسلہ ہے, بہت نیکیاں ہیں, یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے. میلاد منانے سے سارا سال گھر میں برکتیں رہتی ہیں. میلاد منانے سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بگڑے کام سنور جاتے ہیں. میلاد منانے کی برکت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ بے شمار فضائل و برکات نصیب ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مگر ایک توجہ ضرور دلاؤں گا کہ میلاد کی بتیاں آپ نے روشن کر دی ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بتیاں تو روشن ہو جائیں اور دل تاریک نہ رہ جائیں. دلوں پر بھی غور کرنا. میلاد کے دنوں میں کہیں دل کالے نہ رہ جائیں, کہیں بھائیوں کی محبت, کہیں رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے, اور کہیں میرے محترم اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں قطع رحمی کی وجہ سے اپنے دلوں کے اندر ہم نے حسد, کینہ اور بغض کو جگہ تو نہیں دی کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل تاریک پڑے ہوئے ہیں. ہم اس پر غور کریں, بتیاں روشن ضرور کریں لیکن ساتھ اپنے دلوں کو بھی روشن کریں. اور دلوں کو کیسے روشن کریں؟ ان دلوں کے اندر سے مسلمانوں کا کینہ دور کریں, مسلمانوں کا حسد دور کریں, بغض دور کریں. ان دلوں کو نور علی نور بنانے کے لیے بے ضرر ہونا پڑے گا. لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہوگا. حضور کی بارگاہ میں صحابہ علیہم رضوان بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس طرف سے آنے والا شخص جنتی ہوگا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا ہوا ہے اور آپ کی ریش مبارک تر ہے, اندر داخل ہوئے, ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے, ایک طرف رکھا, اندر آگے. صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. دوسرے دن اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ادھر سے آنے والا شخص جنتی ہوگا. پھر دوسرے دن بھی وہی صحابی آتے ہیں. تیسرے دن بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا ادھر سے آنے والا شخص جنتی ہوگا. پھر وہی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں. صحابہ علیہم رضوان بہت خوش ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات, یہ بڑا
یہ جذبہ آیا کہ دیکھو تو صحیح یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے 3 دن سے ان کے لیے بشارت ہے کہ یہ جنتی ہیں، دیکھو تو صحیح یہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کچھ وقت سپینڈ کرنا چاہتا ہوں، کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ 3 دن ان کے ساتھ رہے، کہتے ہیں سارا دن بس نمازیں پڑھتے، عام جو نیک کام ہوتے ہیں وہ کرتے، رات کو جو ہے وہ نماز عشاء پڑھتے، اس کے بعد جو ہے وہ بستر پر لیٹ جاتے، آرام فرماتے، جب کروٹ بدلتے تو اللہ کا نام لیتے اور صبح فجر میں اٹھ جاتے۔ کوئی لمبی عبادتیں، کوئی ریاضتیں، کوئی بہت کچھ لمبا، کوئی 2000 5000 یا 500 نوافل والی وہ ترکیب نہیں تھی۔ کہتے ہیں صبح میں نے کہا چلو اب چلتے ہیں، دیکھ لیا۔ کہتے جب میں جانے لگا تو میں نے کہا حضور اب میں چلتا ہوں، 3 دن سے سرکار نے آپ کو جنت کی بشارت عطا کی ہے، میں دیکھنے آیا تھا کون سا ایسا عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بس یار کوئی نہیں ایسا عمل، ایسا ہی ہوں میں، بس ایسا ہی ہوں میں۔ دیکھیں عاجزی کیسی، اڑے نہیں، انہیں نہیں بھائی میں بھی کرنا ہے، بھی کرنا ہے، بھی کرنا ہے، بھی کرنا ہے۔ مطلب ہماری عادت ہے ہمیں کوئی نیک کہے، ہم نیکیاں نیک کہلوانے کے لیے کرتے ہیں، نیک بننے کے لیے نہیں کرتے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ ہو جو ہے نا، انہوں نے کہا جب وہ جانے لگے نا تو پیچھے سے کہا ہاں یار ایک بات سنتے جانا، ایک میرے ذہن میں چیز آئی ہے۔ کیا آئی ہے؟ کہنے لگے شاید اس وجہ سے ہو کہ میں نے آج تک کبھی کسی مسلمان کا برا نہیں چاہا، آج تک میں نے کبھی کسی مسلمان کا برا نہیں چاہا، اس وجہ سے حضور 3 دن سے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنے ساتھ والے دکاندار کو تو بہو برباد کرنے کے لیے کہتے ہیں آجو آجو جو سودا میرے کھولے نا یہ کھول نہیں ہے۔ جہاں جہاں ہم کھڑے ہیں، دکان پر کھڑے ہیں، آفس میں کھڑے ہیں، جہاں پر کھڑے ہیں کیا کرتے ہیں ہم؟ ساری دیہڑی مقابلے بازی نہیں، مقابلے بازی ہماری ساری دیہڑی کہاں ہیں؟ میلاد ضرور منائیں لیکن اس میلاد کی روشنی میں دلوں کو بھی روشن کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے ماں باپ، سب سے پہلے ماں باپ، پھر اس کے بعد باپ کے رشتہ دار، پھر ماں کے رشتہ دار، پھر بہن بھائی، یہ سارے، اور ماں باپ کے بعد جو سب سے اہم ترین سلسلہ اگر باپ نہ ہو تو بڑا بھائی۔ ذہن نہیں بنتا لوگوں کا بڑے بھائی پر، ذہن نہیں بنتا۔ بڑے بھائی کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ یہ باپ کے قائم مقام ہے، یہ باپ کے قائم مقام ہے بڑا بھائی، اس کی عزت کرنی ہے۔ یہ ہیں چیزیں دل چمکانے والی، دیکھیں پک جاتی ہیں بھائی جان، پیسہ دکھاؤ تماشا دیکھو، بڑا پیسہ جو مرضی کر لو، پیسے سے سارا کچھ ہوتا ہے، انہوں ٹھیک کرنا بھی کام ہے، انہوں ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کو ٹھیک نہ کیا تو باقی کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کی شے قبول ہونی ہے کی نہیں قبول، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم کسی کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدھی قبول ہے آدھی نہیں قبول، نہ ہمارے پاس یہ جرات ہے، نہ ہمیں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ہم کسی کے طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے، پر اتنا ضرور ہے بھائی جس نے قطع رحمی کی نا، جس نے قطع رحمی کی، جس نے رشتہ داریاں توڑی، ماں باپ کے تعلق کو توڑا، بہن بھائیوں کے تعلق کو توڑا، ان کو یہ کہا کہ تیری ساڑی مک گئی، یہ سیدھا سیدھا ڈائریکٹ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ فوراً بھائی جان سلو کریں۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا جس نے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کی وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے دوڑ کر چلے گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے، پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہا میری پھوپھی کے ساتھ میری ناراضگی چل گئی تھی بھائی، میں معافی مانگ کر آیا ہوں، صلح کر کے آیا ہوں۔ بھائی جان صلح کر لو، چنگے رہو گے، بخشیاں تاں جانا جی، صلح کر لو۔ صلح جس نے صلح نہ کی، رشتہ داریاں قطع کی، کاٹ دیں، وہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا آج سے نیت کرنے کہ انشاءاللہ عز و جل صلح کریں گے، سب کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ بوریت والی باتیں تو نہیں ہے نا، تو صلح کرنے کی نیت کرنا ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے نیت کی، اللہ آپ کو سلامت کر رکھے۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، سرور کی آمد، دلبر کی آمد، رہبر کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد، ماوا کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مدثر کی آمد، مزمل کی آمد، سہنے کی آمد، مہنے کی آمد، پیارے کی آمد، نیارے کی آمد، سید کی آمد، جید کی آمد، طیب کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، رسول کی آمد، مقبول کی آمد، بی بی آمنہ کے پھول کی آمد، آقا اتار کی آمد، آقا اتار کی آمد، نعرہ حیدری، حیدری، من کنتو مولا، من کنتو مولا، یہ کس نے بولا؟ آقا نے بولا، میں جس کا مولا، تو اس کا مولا، میں خادم تیرا، میں نوکر تیرا، تو آقا میرا، تو داتا میرا، میں مر جاؤں تو میری قبر میں لکھنا، میرے کفن میں لکھنا، میرے سینے میں لکھنا، میرے ماتھے میں لکھنا، زہرا کے شوہر، حسن کے بابا، حسین کے بابا، حسین کے بابا، زینب کے بابا، محسن کے بابا، غازی کے بابا، موجوں کی روانی، یہ جان جوانی، شرمانا چھوڑو، ذرا اونچا بولو، ارے دم سے بولو، دم مست کلندر، دم مست کلندر، دم دم دے اندر، دیواریں سن لیں، ستارے سن لیں، سورج بھی سن لیں، یہ سارے سن لیں، نظارے سن لیں، ذرا جھوم کے بولو، لب جھوم کے بولو، دیوانوں بولو، مستانوں بولو، غلاموں بولو، شرمانا چھوڑو، ذرا تھکنا چھوڑو، ذرا اونچا بولو، ذرا عشق سے بولو، ارے عشق سے بولو، ایمان سے بولو، ایقان سے بولو، ذرا جان سے بولو، سینے تان کے بولو، سینے تان کے بولو، نعرہ حیدری، 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 جیسے یہ بول رہے ہیں نا ایسے یہ بھی بولنے ہیں، ہر صحابی نبی کہنا ہے جنتی، جنتی، اونچی بولنا ہے، ہر صحابی نبی، حضرت صدیق بھی، حضرت فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، حسن اور حسین بھی، حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان بھی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد آباد رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔